بس ہماری تو یہ دعا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، مطلب ہم رہیں یا نہ رہیں، بس یہ چمن اور یہ گلشن آباد رہے، مطلب ہم رہیں یا نہ رہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ گلشن اور یہ چمن آباد رہے، بس یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے، رات دن یہی دعا ہے، اس لیے کہ اسی کوشش کے ساتھ، اسی منشا کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے گاؤں بستی علاقے میں آپ کے ادارے کی محبت کی وجہ سے، اس ادارے کے بزرگوں کی اخلاص کی وجہ سے، جن بزرگوں کا اخلاص، جن کا خون پسینہ اس کی بنیاد میں لگا ہوا ہے، ان تمام کی اخلاص کی وجہ سے بڑے بڑے اکابرین، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء جب تشریف لاتے ہیں، سال کے درمیان میں بھی، جلسے میں بھی، ہمارے اتراکھنڈ کے مفتی اعظم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام حضرات شکریہ کے مستحق ہیں، تمام آپ حضرات شکریہ کے مستحق ہیں۔ بس یہ کوشش ہے کہ یہ آپ سے درخواست ہے، جس تمنا، جس محبت، جس خلوص سے، جس اخلاص کے ساتھ پوری بستی کا ہر گھر، ہر بچہ، جوان، ہماری مائیں اور بہنیں جو لگی ہوئی ہیں، خدا را بس اپنے اس ادارے کے لیے بغیر کسی لالچ کے، یعنی اللہ نے یہ شرف بخشا ہے اس بستی کو، مدرسے اور مسجد اور عیدگاہ جو بالکل پاک کر رکھی ہے ہر کسی قسم کی تفرقہ بازی سے، پارٹی بندی سے، اللہ رب العزت اس عمل کو، اللہ اس خلوص کو آخر تک قائم و دائم فرمائے، آمین آمین۔ دوسرا میں نے بچوں کا جو اسکول ہے، مدرسہ، اس کا ذکر کیا، اس کا ارادہ ہے بنانے کا، اساتذہ کرام کے مکانوں کا کام شروع ہونا ہے، ابھی انشاءاللہ ارادہ ہے جلسے کے بعد میں جتنی جلدی ہو سکے گی اساتذہ کے مکان بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے میں تمام حضرات کا، ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس طرح سے ہمارے گاؤں بستی کے نوجوان جو دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں دوسرے ملکوں میں رہ کر، سعودی یا دیگر دوسرے ملکوں میں رہ کر کے اپنے مدرسے کا رات دن خیال کرتے ہیں، اگر وہ پورے سال میں جتنا بھی کماتے ہیں یعنی اس کا اچھا خاصا حصہ وہ مدرسے اور مسجد کے لیے بھی دیتے ہیں۔ ابھی وہاں کا مستقل طور پہ وہاں جو طلب، وہاں بچوں نے جو بلایا تھا اس میں بہترین تعاون کیا، میں ان تمام لڑکوں کے لیے، تمام نوجوانوں کے لیے اور اپنے ان حضرات کے لیے جو ہمارے بستی علاقے میں دور دراز، ہمارا روحانہ، حسن پور اور یہ لسانہ وغیرہ، ادھر جتنے بھی کولو ہیں سارے علاقے میں کئی سارے گاؤں کا نام ذہن میں نہیں ہے، تمام کولو اور چرخی والے حضرات، سعودی والے تمام نوجوان، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی محبت کو قائم اور دائم فرمائے، اللہ رب العزت ان کی خون پسینے محنت کی کمائی کو اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، بات تو بھی کئی ساری تھی، بس میں یہ درخواست کروں گا آخر میں پھر سے دوبارہ سے، میں پورے گاؤں سے اور اپنی مائیں بہنوں سے، ہماری مائیں اور بہنوں نے بھی جلسے سے پہلے گاؤں میں جو چندہ دیا، یعنی تیل، آٹا، دال، چاول، جہاں مدرسے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے گھر سے اگر نمک بھی ملتا ہے، ہم نمک بھی لیتے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ، اور یہ ہماری مائیں اور بہنوں کی محبت ہے کہ اگر کسی کے گھر نہ جایا جائے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے استاد، آپ کے مدرسے کے اساتذہ جو گاؤں کی گلیوں میں پھرتے ہیں، غلے کے زمانے میں، جلسے کے زمانے میں، رمضانوں پر، قسم خدا کی کوئی انہیں اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، انہیں اس کا بدلہ کوئی نہیں دیا جاتا، صرف اور صرف قرآن کی محبت پر، قرآن کی نسبت پر، قرآن کریم کی نسبت کی بنیاد پر یہ آپ حضرات سے جڑے ہوئے ہیں۔ بس میرے آخر میں یہ بھی درخواست ہے، خدا را جس طرح سے آپ جڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ جڑے رہیں، مجھے امید بھی ہے انشاءاللہ آپ کسی بھی وقت اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں کریں گے، بھئی مایوس تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، مایوس تو نہیں کریں گے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس گاؤں بستی کے لیے، علاقے کے لیے، نوجوانوں کے لیے قسم خدا کی بہت بہت سلامتی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سمجھے کہ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پوری بستی، پورے علاقے کو سلامت رکھے، تمام کے تمام جتنے بھی حضرات تعاون کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے،
اللہ اس ادارے کو, اس چمن کو جو یہاں تک سینچا ہے, جن جن کی محنتیں رہی ہیں بنیاد سے لے کے اب تک, اللہ رب العزت اس تمام محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. بھائی بس میں اپنی یہ بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں. نکاح ہو رہا ہے ابھی. میں ایک درخواست کی گئی تھی میری آپ تمام حضرات سے. میں نے عیدگاہ میں بھی اعلان کیا کرتا ہوں ہر سال, عیدگاہ میں عید بقرعید ہر سال کہتا ہوں اور جلسے میں بھی کہتا ہوں, خصوصاً اپنے جو نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. بھائی خدا کے واسطے بیاہ شادیوں میں اب ناچ گانا تو ہے نہیں, الحمدللہ یہ بند ہو گیا ہے, لیکن کچھ لڑکے شرارت کر دیتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نکاح کو نکاح رکھیں, اسے عبادت سمجھ کر عبادت کریں. میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے, برائے کرم شادی اور بیاہ کے موقع پر آپ حضرات یہ پٹاخے بازی نہ کریں, آتش بازی. اگر ان آتش بازی سے, ان پٹاخوں سے, ان خوشیوں سے جو یہ فضول خرچی ہوتی ہے, اللہ کو ناراضگی, اللہ سے جو ناراضگی ہوتی ہے, اور جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو گھروں کے اندر بغیر شادی کی بیٹھی ہوئی ہیں, کسی غربت کی وجہ سے انتظام نہیں ہو پایا, اگر ان کا دل دکھ گیا کسی وجہ سے, تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو تمام کا تمام نکاح اور عبادت وہ سب بیکار چلی جائے گی. آپ ان کا بھی خیال کرا کریں. اور میں نے یہ بھی اعلان کیا تھا بھائی جس کے ہاں یہ کام کیا جائے گا مدرسے والے دعوت میں نہیں جائیں گے, لیکن آپ حضرات الحمدللہ بات مان لیتے ہیں. یہ بہت بہترین عادت ہے آپ حضرات کی, لیکن درخواست کروں گا کہ برائے کرم ہمارے نوجوان اس تمام کے تمام کاموں جو تھوڑا بہت کبھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی مستقل نہیں, کبھی کبھی کسی کا ہو جاتا ہے, برائے کرم میں ادب سے کہہ رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ ان تمام چیزوں کو بالکل ختم کر دیں جو تھوڑا بہت بچا ہے ہلکا پھلکا. اللہ رب العزت آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین سلامتی عطا فرمائے, آمین رب العالمین. بھائی ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں وہ نگلا, کٹا, خانپور, چپاٹ, دوسرے گاؤں کے اور بھی ہیں, ہمارے ائمہ حضرات اسٹیج پر آ جائیں, اور جو ہمارے مدرسے کے ذمہ داران اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں برائے کرم. بھائی مل کے بیٹھتے ہیں, وہ تمام کا تمام مجمع بھرا ہوا ہے, پورا پنڈال بھر چکا ہے, پیچھے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی